بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اس سے آگے زوال محبت سے متعلق آپ نے پوچھا ہے۔ جو محبت ہو جاتی ہے اور پھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا کہیں اور رشتے ہو جاتے ہیں، ان کی محبت کو دل سے نکالنے کا طریقہ۔ زوال محبت کے تو کئی اعمال ہیں، اور ایک دو وظیفے تو ایسے ہیں کہ جو بہت مجرب ہیں۔ اکثر جو حضرات میرے پاس آتے ہیں میں تو انہیں یہی بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک، عصر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ جائیں اور مغرب تک تیسرا کلمہ پڑھیں۔ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے اس کو بند نہیں کرنا ہے، اور جب سورج غروب ہو جائے تو پھر آپ تیسرا کلمہ پڑھنا بند کر دیں اور اپنے سینے کے اوپر دم کریں اور دعا کریں۔ یہ زوال محبت کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ چند دن لگتے ہیں اور جو محبت دل میں ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ دوسرا اس کا ایک بہت ہی مجرب طریقہ یہ ہے کہ کسی لوہے کی پلیٹ، لوہے کی چھری یا کوئی بھی چیز لوہے کی ہو، اس کے اوپر سورہ عصر کندہ کروا لیں۔ اس کے نیچے دونوں طالب اور مطلوب، محب اور محبوب کا نام لکھیں مع والدہ۔ اس کو آگ کے اوپر گرم کریں۔ جس وقت یہ بالکل لال ہو جائے اس کو پانی میں بجھا دیں، اور یہ پانی جو ہے یہ جس کو بھی پلائیں گے دونوں میں سے، اس کے دل میں سے دوسرے کی محبت زائل ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں عمل زبردست ہیں، اور عاملین کے لیے تو یہ ہے کہ وہ کندہ کروا لیں، اور ویسے اگر کوئی گھر کے لوگ کرنا چاہیں تو کسی بھی لوہے کی پلیٹ کے اوپر یا لوہے کی چھری کے اوپر سورہ والعصر لکھ کر اس کو گرم کریں، اور نام اور انشاء لکھ لیں، پھر گرم کر کے اس کو بجھائیں پانی کے اندر، اور وہ پانی جو ہے وہ پلا دیں جو بھی عشق میں مبتلا ہو، تو اس کے دل سے جو ہے نا یہ محبت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ عام محبت کے لیے ہے، وہ محبت جو کسی کو دیکھا اور ہو گئی۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل جو ہے نا یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کسی کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کیا گیا ہو یا کسی کے دل میں محبت پیدا کی گئی ہو کسی عمل کے ذریعے، تو اس صورت میں اکثر یہ اعمال کارگر ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ تو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو بندہ آیا ہے اور کسی کی محبت میں بے قرار ہے، اس کو کسی تعویذات یا کئی وظائف کے ذریعے تو قابو نہیں کیا گیا جی۔ تو اس کے رمل سے اس کا ذائچہ بنا لیں، اور رمل کے ذائچے میں دیکھ لیں، اور ترکیب اس کی یہ ہے کہ شکل اول کو نا 5ویں شکل سے ضرب دیں، اور پھر جو نتیجہ ہو اس کو 11ویں شکل سے ضرب دے دیں۔ اگر طریق یا اجتماع حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے ذریعے قابو کیا گیا ہے۔ اگر طریق آئے تو تعویذات کیے گئے ہیں، اور اگر اجتماع آئے تو وظائف پڑھے گئے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ نے جواب نکالا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ یہ عمل کروایا گیا ہے، مطلب جو طالب ہے اس نے کسی کے ذریعے سے یہ عمل کروایا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خود طالب نے تو کچھ نہیں کیا مطلوب پر، تو پھر جو ہے آپ کو 5ویں شکل کو 11ویں سے ضرب دینی پڑے گی، اور پھر حاصل نتیجہ جو بھی شکل آئے گی اس کو 9ویں سے ضرب دیں۔ اس کے بعد دیکھیں اگر طریق یا اجتماع نکل آئے تو پھر وہی صورت ہے جو پہلے بتائی ہے۔ اگر طریق نکلی ہے تو اس نے خود کوئی تعویذ استعمال کیا ہے مطلوب کے لیے، اور اگر کوئی اجتماع وغیرہ آ جائے تو پھر اس نے کوئی نہ خود کوئی عمل کیا ہے یا کوئی وظیفہ پڑھا ہے جس کے ذریعے اس کے دل میں محبت پیدا کی گئی ہے۔ لہٰذا پہلے اس کی کاٹ کریں، اور کاٹ کرنے کے بعد پھر اس کو کوئی چیز پڑھنے کو دیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ آپ جتنے مرضی وظائف پڑھا لیں اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ہاں جی بالکل، یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو عمل کیا گیا ہے قابو کرنے کے لیے وہ کس نوعیت کا ہے، کس قسم کا ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ رمل کا ذائچہ لگا لیں تو امہات کی آتش، بنات کی بات، متولدات کی آب، اور جو زوائدات کی خاکی اشکال ہوتی ہیں ان کو لے کر ایک امہات قائم کریں نا، 4 شکلیں قائم کریں، اور اس کے بعد پھر ذائچہ بنائیں۔ ذائچہ بنانے کے بعد اب آپ 6ٹھی شکل کو دیکھو، اگر یہ آتشی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تعویذ جلایا گیا ہے۔
اگر بادی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی میٹھی چیز میں کوئی چیز دم کر کے یا پھر ملا کر کھلائی گئی ہے. اگر آبی ہے تو اس کو کوئی پانی وغیرہ پلایا گیا ہے، اور اگر خاکی ہے تو پھر تعویذ کہیں دفن کیا گیا ہے. بہرحال یہ ذائچوں میں اس قسم کا حساب بالکل درست آتا ہے، تو آپ اسی پر دیکھ لیں. باقی اور بھی طریقے ہوں گے آپ لوگوں کے پاس، اس میں دیکھ لیں. بہرحال میرا طریقہ یہی ہے، میں اسی طور پہ چیک کرتا ہوں.